الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ذوی الارحام کی پہلی قسم میں مال تقسیم کرنے کے اصول و ضوابط یہ ہمارے مکمل ہو چکے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ذوی الارحام کی دوسری قسم میں مال تقسیم کرنے کے اصول و ضوابط کو تفصیل کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ عزیز طلبہ اکرام، ذوی الارحام کی دوسری قسم، ذوی الارحام کی دوسری قسم وہ لوگ ہیں جن کی اولاد میں میت خود ہے، جیسے فاسد دادا اور فاسد دادی، جد فاسد اور جدہ فاسدہ۔ اس کا تفصیلی تعارف گزشتہ دروس میں ہو چکا۔ سب سے پہلا ضابطہ، پہلا اصول یہ ہے کہ ذوی الارحام کی دوسری تقسیم میں میراث کا مستحق وہی ہوگا جو میت سے زیادہ قریب ہوگا، خواہ وہ باپ کی جانب کا ہو یا ماں کی جانب کا۔ جو بھی میت سے زیادہ قریب ہوگا اس کو وراثت ملے گی، اور جو دور ہوگا وہ وراثت سے محروم ہوگا، اور قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والا محروم رہے گا، خواہ یہ قریب والا مؤنث ہو اور بعید والا مذکر ہو۔ یعنی یہاں پر جو ترجیح ہے وہ قرب اور بعد کی بنیاد پر ہے، مذکر اور مؤنث ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے کہ قریب والا اگرچہ مؤنث ہو وہ وارث ہوگا اور بعید والا اگرچہ مذکر ہو تو وہ وراثت سے محروم ہوگا۔ اب اس کی مثال یہاں پر مذکور ہے کہ ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثہ میں نانا جو ہے وہ چھوڑا ہے، نانی کا باپ چھوڑا ہے، اور تیسرے نمبر پر دادی کا باپ جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ نانا کل مال کا وارث بنے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں نانی کا باپ یہ بھی وراثت سے محروم ہوگا، دادی کا باپ یہ بھی وراثت سے محروم ہوگا۔ اب اگر ہم اس میں غور کریں تو یہ صورت بالکل واضح ہے کہ نانا میت کے سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ یہاں درمیان میں صرف ایک واسطہ ہے ماں کا، جبکہ نانی کا باپ، نانی ماں کی ماں ہے تو پہلا واسطہ ماں کا، دوسرا واسطہ ماں کی ماں یعنی نانی کا، اور پھر اس کے بعد باپ۔ تو یہاں پر دو واسطے ہیں، یہاں پر بھی جو ہے وہ تین واسطے، یہاں پر بھی جو ہے وہ دو واسطے ہیں کہ پہلے نمبر پر جو ہے وہ باپ ہے، باپ کی ماں کو جو ہے وہ دادی کہا جاتا ہے، تو دوسرا واسطہ دادی کا ہے، پھر دادی کا باپ ہے۔ تو یہاں پر ایک واسطہ ہے، یہ قریب ہے، یہاں پر اور یہاں پر دو دو واسطے ہیں تو یہ بعید ہے۔ تو یہ قریب والا جو ہے وہ مستحق ہوگا، وراثت پائے گا، اور بعید والے جو ہے نا یہ وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہاں پر یہ بات مذکور ہے، چونکہ ان تینوں میں نانا میت کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کل مال نانا ہی کو ملے گا اور باقی دونوں جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو پہلا قاعدہ ہمارا اس صورت میں کہ ان میں سے یعنی وہ ذوی الارحام کہ ان میں سے بعض قریب ہوں بعض بعید، تو قریب والا وراثت پائے گا اور بعید جو ہوگا وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر یہ لوگ رشتہ داری کے قرب کے اعتبار سے برابر ہوں، یعنی قرب و بعد کا چکر وہاں پر نہ ہو، ایک قریب ایک بعید یہ سلسلہ وہاں پر نہ ہو، بلکہ قرب درجہ کے اعتبار سے مساوات پائی جاتی ہو، قرب کے اعتبار سے وہ سارے کے سارے برابر ہوں، تو اس صورت میں ٹوٹل 6 صورتیں آگے بنتی ہیں۔ ان 6 صورتوں کو یہاں پر بالتفصیل جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان میں سے بعض کی نسبت میت کی جانب وارث کے واسطے سے ہو اور بعض کی نسبت وارث کے واسطے سے نہ ہو، اور پچھلے درس کے اندر بھی ہم یہ پڑھ چکے کہ وارث کا مطلب ذی فرض یا عصبہ۔ تو بعض ذوی الارحام کی دوسری قسم میں بعض ورثہ وہ ہوں کہ جن کی نسبت میت کی طرف جب ہم کریں گے تو درمیان میں وارث کا واسطہ ہوگا، مطلب درمیان میں کوئی ذی فرض آئے گا یا درمیان میں کوئی عصبہ آئے گا، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کی نسبت جب ہم میت کی طرف کریں گے تو درمیان میں وارث کا واسطہ نہیں ہوگا، نہ کوئی عصبہ درمیان میں آئے گا نہ کوئی ذی فرض درمیان میں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ذی رحم جو نا وہ درمیان میں آئے۔ تو بعض کی نسبت میت کی جانب وارث کے واسطے سے، مطلب ذی فرض یا عصبہ کے واسطے سے، اور بعض کی نسبت غیر وارث کے واسطے سے، مطلب درمیان میں جو واسطہ ہوگا نہ وہ عصبہ ہوگا نہ وہ ذی فرض ہوگا۔ اب جیسے ابو ام الامی یعنی نانی کا باپ، اور اس کے مقابلے میں ہے نانا کا باپ۔ اب یہاں پر اس کے اوپر تھوڑا غور کریں، اور اس کی توضیح کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ مذکور ہے
کہ ایک طرف ہے نانی کا باپ اور ایک طرف ہے نانا کا باپ۔ نانی جو ہوتی ہے یہ جدہ صحیحہ ہوتی ہے، اور جدہ صحیحہ ذوی الفروض میں سے۔ تو جب نانی کے باپ کی نسبت میت کی طرف ہم کریں گے تو درمیان میں واسطہ وارث کا ہے، جبکہ نانا جو ہوتا ہے یہ نہ تو ذوی الفروض میں سے ہے، نہ یہ اسباب میں سے، بلکہ یہ ذوی الارحام میں سے ہے، تو یہ غیر وارث ہے۔ تو یہاں واسطہ درمیان میں جو ہے وہ نانا ہے، غیر وارث، جبکہ یہاں پر درمیان میں جو واسطہ ہے وہ ہے نانی، اور نانی جو ہے یہ ذوی الفروض میں سے ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں توضیح کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ ان میں نانی کے باپ کی رشتہ داری، نانی کے باپ کی رشتہ داری میت سے نانی کے واسطے سے، اور نانی ذوی الفروض میں سے ہے، اور نانا کے باپ کی رشتہ داری، نانا کا باپ، نانا کے باپ کی رشتہ داری نانا کے واسطے سے، اور نانا خود ذوی الفروض میں سے نہیں ہے اور یہ اسباب میں سے بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ذوی الارحام میں ہے۔ تو لہٰذا ایک کا واسطہ درمیان میں وارث کا ہے اور ایک جو ہے وہ غیر وارث کے واسطے سے منسوب ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ نانی کا باپ اور نانا کا باپ درجہ میں برابر ہیں، درجہ ان کا سیم ہے، قرب درجہ میں برابری پائی جاتی ہے، اس لیے مذہب صحیح پر دونوں وارث ہوں گے، نانی کا باپ بھی وارث ہوگا اور نانا کا باپ بھی وارث ہوگا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ یہاں پر درمیان میں واسطہ وارث کا ہے اور یہاں پر درمیان میں واسطہ غیر وارث کا ہے تو لہذا نانی کا باپ وارث بنے اور نانے کا باپ وارث نہ بنے، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی وارث کا درمیان میں واسطہ ہونا یہ سبب ترجیح نہیں ہے، اس لیے یہاں پر یہ بات مذکور ہے کہ وارث کے ذریعے سے رشتہ داری سبب ترجیح نہ ہوگی کہ چونکہ یہاں پر نانی وارث ہے تو لہذا اس بنیاد پر اس کو ترجیح دیتے ہوئے نانی کے باپ کو وراثت دے دی جائے، اور یہاں پر نانا چونکہ غیر وارث ہے، اسبہ نہیں ہے، ذوی الفروض نہیں ہے، تو واسطہ ایسا ہے جو غیر وارث کا ہے تو لہذا اس لیے نانا کا باپ محروم کر دیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ وارث کے ذریعے سے رشتہ داری سبب ترجیح نہیں ہے، چونکہ یہ درجے میں برابر ہیں اس لیے مذہب صحیح پر یہ دونوں جو ہے وارث ہو جائیں گے۔ تو قاعدہ نمبر 2 کی پہلی صورت ہم نے پڑھ لی، اب ہم بڑھتے ہیں قاعدہ نمبر 2 کی دوسری صورت کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، دوسری صورت، ان سب کی نسبت میت کی طرف وارث کے واسطے سے ہو۔ پہلی صورت ہم نے یہ پڑھی کہ بعض کی نسبت میت کی جانب وارث کے واسطے سے اور بعض کی نسبت وارث کے واسطے سے نہ ہو۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ ان سب کی نسبت میت کی طرف وارث کے واسطے سے ہو۔ اب اس کے اندر جیسا کہ ابو ام الابی، دادی کا باپ، اور اس کے ساتھ ابو ام الامی، نانی کا باپ، یہاں پر دادی کا باپ ہے اور یہاں پر نانی کا باپ ہے، اور آپ یہ بات پیچھے پڑھ چکے کہ دادی اور نانی یہ دونوں جدہ صحیحہ ہیں اور دونوں ذوی الفروض میں سے ہیں، تو لہٰذا دادی کا باپ اس کے لیے بھی واسطہ وارث بن رہا ہے اور نانی کا باپ اس کے لیے بھی وارث، اس کے لیے بھی درمیان میں جو واسطہ ہے وہ وارث کا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہم نے پڑھا ان سب کی نسبت میت کی طرف وارث کے واسطے سے ہو، تو یہاں پر بھی وارث واسطہ بن رہا ہے دادی کی صورت میں، اور یہاں پر بھی وارث جو ہے واسطہ بن رہا ہے نانی کی صورت میں۔ اب اس کی توضیح پڑھتے ہیں۔ دادی کے باپ کی رشتہ داری دادی کے ذریعے سے اور دادی ذوی الفروض میں سے ہے، اسی طرح نانی کے باپ کی رشتہ داری نانی کے ذریعے سے وہ بھی ذوی الفروض میں سے، تو دونوں جو ہے نا وارث ہوں گے۔ جہاں پر یہ دونوں جمع ہو جائیں گے، ایک طرف جو ہے وہ دادی کا باپ ہو اور دوسری طرف نانی کا باپ ہو، تو ان دونوں کو جو ہے وہ وراثت ملے گی، درجہ دونوں کا جو ہے وہ برابر ہے، اس لیے جو ہے وہ دونوں وارث ہوں گے، دادی کا باپ بھی اور ساتھ میں نانی کا باپ بھی۔ تو یہ دوسری صورت کی توضیح اور یہ دوسری صورت کا حکم کہ دونوں وارث ہوں گے۔ پہلی صورت ہم نے پڑھی، اس کی توضیح پڑھی اور ساتھ میں ہم نے اس کا حکم بھی پڑھ لیا کہ مذہب صحیح پر دونوں وارث ہوں گے۔ یہاں پر دوسری صورت، اس کی توضیح اور یہاں پر اس کا حکم آ گیا کہ دونوں جو ہے وہ وارث ہوں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں تیسری صورت۔ تیسری صورت، ان میں سے کسی کی نسبت میت کی طرف وارث کے واسطے سے نہ ہو۔ پہلی صورت میں بعض کی نسبت میت کی جانب وارث کے واسطے سے اور بعض کی نسبت وارث کے واسطے سے نہ ہو۔ دوسری صورت میں سب کی نسبت وارث کے واسطے سے۔ تیسری صورت میں کسی کی بھی نسبت وارث کے واسطے سے نہ ہو۔ اب اس کی مثالوں میں جیسے ابو ابل امی، نانا کا باپ، اور اس کے ساتھ آ گیا ام ابل امی، نانا کی ماں، اور ہم یہ بات پیچھے پڑھ چکے، نانا دونوں جگہوں پر جو ہے وہ واسطہ بن رہا ہے،
نانا کا باپ اور نانا کی ماں. اور نانا جو ہوتا ہے یہ وارث نہیں ہوتا، مطلب نہ تو ذوی الفروض میں سے اور نہ یہ اسبات میں سے. تو یہ جو بات ہم نے پڑھی ان میں سے کسی کی نسبت میت کی طرف وارث کے واسطے سے نہ ہو، تو یہاں پر کسی کی نسبت بھی وارث کے واسطے سے نہیں ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں نانا درمیان میں واسطہ ہے اور نانا ذوی الفروض میں سے بھی نہیں ہے، اسبات میں سے بھی نہیں ہے، بلکہ ذوی الارحام میں سے ہے. تو یہاں پر جو واسطہ ہے وہ غیر وارث کا ہے. اب آئیے اس کی توضیح پڑھتے ہیں. اس کی توضیح میں یہ بات مذکور ہے اور ساتھ میں حکم بھی مذکور ہے کہ نانا کے باپ کی رشتہ داری نانا کے واسطہ سے ہے اور نانا ذوی الارحام میں ہے. یہی رشتہ نانا کی ماں کا بھی ہے، کیونکہ یہاں پر بھی نانا درمیان میں واسطہ ہے اور نانا ذوی الارحام میں ہے، لہٰذا دونوں کی رشتہ داری وارث کے واسطے سے نہیں ہے، تو دونوں ہی وارث ہو جائیں گے. تو یہ اس کی توضیح ہو گئی اور ساتھ میں اس کا حکم کے درجے میں چونکہ برابر ہیں اور ان میں سے کوئی بھی وارث کے واسطے سے میت کی طرف منسوب نہیں ہے، تو لہٰذا دونوں کے دونوں جو ہے وہ وارث ہو جائیں گے. اب اس کے بعد چوتھی صورت، ان سب کی میت سے رشتہ داری میت کے باپ کی طرف سے ہو، اور اسی کے ساتھ پانچویں صورت میں ان سب کی رشتہ داری میت کی ماں کی جانب سے ہو. سب کی میت سے رشتہ داری باپ کی جانب سے ہو، باپ کی طرف سے ہو. اس کی مثال ابو ابی ام الابی یعنی دادی کا دادا، اور اس کے ساتھ ام ابی ام الابی دادی کی دادی. اب یہاں پر ایک طرف دادی کا دادا ہے، سب سے پہلے واسطہ جو ہے وہ باپ بنے گا، پھر اس کے بعد باپ کی ماں کو دادی کہا جاتا ہے، دادی کے باپ کا جو باپ ہے وہ دادی کا دادا ہے، اور یہاں پر دادی کی دادی یعنی پہلا واسطہ باپ کا، پھر اس کے بعد دوسرا واسطہ باپ کی ماں یعنی دادی کا، دادی کے باپ کی جو ماں ہے اس کو جو ہے وہ دادی کی دادی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو آپ یہاں پر دیکھیے کہ دونوں صورتوں میں جو رشتہ داری ہے وہ میت کے باپ کی طرف سے ہے، کیونکہ پہلا واسطہ جو ہے نا وہ باپ کا آتا ہے، ابو ابی ام الابی دادی کا دادا. تو اس دادی کے دادا کی نسبت جب ہم میت کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں باپ کا واسطہ ہے، دادی کی دادی کی نسبت بھی جب ہم میت کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں باپ جو ہے واسطہ بنتا ہے. لہذا چوتھی صورت میں ان سب کی میت سے رشتہ داری میت کے باپ کی طرف سے ہو. اور یہاں پر یہ بات بیان کی گئی پانچویں صورت میں کہ ان سب کی میت سے رشتہ داری میت کی ماں کی جانب سے ہو. جیسے ایک طرف ہے ابو ابل امی نانا کا باپ، اور ایک طرف ہے امو ابل امی نانا کی ماں. تو دیکھیے نانا جو ہوتا ہے یہ ماں کا باپ ہوتا ہے، تو نانے کا باپ اور یہاں نانا کی ماں، تو یہاں درمیان میں سب سے پہلا واسطہ جو ہے وہ ماں کا ہے کہ ماں کے بعد جو ہے وہ ماں کا باپ یعنی نانا ہے، اور پھر نانے کا باپ اور یہاں پر نانے کی ماں. تو ان کی رشتہ داری یعنی نانے کی ماں کی رشتہ داری اور نانے کے باپ کی رشتہ داری جو میت کی طرف ہے وہ ماں کی جانب سے ہے. تو یہ چوتھی اور پانچویں صورت ہے. عزیز طلبہ کرام، چوتھی اور پانچویں صورت کی توضیح اور ساتھ میں اس کے حکم کو یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. جب درجے میں مساوی ذوی الارحام کی میت سے قرابت میں اتحاد ہو. عزیز طلبہ کرام، اس جملے کے اندر دو شرطیں یا دو باتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. پہلے نمبر پر یہ کہ درجے میں ذوی الارحام جو ہے وہ مساوی ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ میت سے ان کی جو قرابت ہے اس قرابت میں اتحاد ہو. اب قرابت میں اتحاد کا مطلب سب میت کے باپ کی جانب کے رشتہ دار ہوں، جیسا کہ ہم نے چوتھی صورت میں پڑھا، یا سب کی قرابت میت کی ماں کی جانب سے ہو، جیسا کہ ہم نے پانچویں صورت کے اندر پڑھا. درجے میں مساوی ذوی الارحام اور میت سے جو قرابت ہے اس میں بھی اتحاد، یعنی سب ذوی الارحام کہ جن کے درمیان مال تقسیم ہونا ہے وہ سب میت کے باپ کی جانب کے رشتہ دار ہوں، یا سب جو ہے وہ میت کی ماں کی جانب کے رشتہ دار ہوں. قرابت میں اتحاد ہو، درجے میں بھی مساوی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ جس کے ذریعے سے قرابت ہے، جو درمیان میں واسطہ اور ذریعہ ہے، وہ مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی یکساں ہے. یعنی یا تو وہ صرف مذکر ہو یا وہ صرف مؤنث ہو، تب کہا جائے گا کہ مذکر اور مؤنث ہونے میں یکسانیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. گویا کہ یہ تین باتیں جب پائی جائیں، درجے میں مساوی ذوی الارحام ہو، قرابت میں اتحاد ہو، مطلب ذوی الارحام کی دوسری قسم جن کے درمیان مال تقسیم کیا جانا ہے سب یا تو میت کی باپ کی جانب کے رشتہ دار ہوں
یا سب میت کی ماں کی جانب کے رشتہ دار ہوں، اور جس کے ذریعے سے قرابت ہے وہ مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی یکساں ہے، یعنی سب یا تو مذکر کے واسطے سے ہوں یا سب مؤنث کے واسطے سے ہوں، یعنی مذکر اور مؤنث جو کہ درمیان میں ذریعہ ہے، اس ذریعے کے مذکر مؤنث ہونے میں بھی جو ہے وہ یکسانیت پائی جائے۔ جب یہ تینوں باتیں پائی جائیں تو اس وقت حکم یہ ہوگا کہ ذوی الارحام اگر سب مذکر ہوں، یعنی دوسری قسم کے ذوی الارحام اگر سب مذکر ہوں یا سب مؤنث ہوں تو سب کو برابر برابر حصہ ملے گا، اور اگر بعض مذکر ہیں اور بعض مؤنث ہوں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق مال تقسیم ہوگا، یعنی مذکر کو 2 حصے اور مؤنث کو 1 حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ جو حکم ہم نے پڑھا یہ گویا کہ 3 شرطوں کے ساتھ جو ہے وہ مقید ہو گیا۔ نمبر 1 درجے میں مساوی ذوی الارحام، نمبر 2 ان ذوی الارحام کی میت سے جو قرابت ہے اس میں اتحاد، اور نمبر 3 جس کے ذریعے سے قرابت ہے وہ مذکر اور مؤنث ہونے میں یکساں۔ اب اگر سوال یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے نسبت تھی وہ مذکر اور مؤنث ہونے میں مختلف ہو، یہاں پر ہے کہ جس کے ذریعے سے قرابت ہے وہ مذکر مؤنث ہونے میں بھی یکساں، یہاں پر یہ ہے اگر جن کے ذریعے سے نسبت تھی ان کے مذکر اور مؤنث ہونے میں اختلاف ہو تو سب سے پہلی جگہ جہاں اختلاف ہوا تھا وہاں مذکروں کو 2 حصے دے دیے جائیں گے اور مؤنثوں کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ تو مذکروں کو سب سے پہلی جگہ جہاں پر اختلاف ہوا وہاں مذکر کو 2 حصے ملیں گے، اور یہ مذکر کے 2 حصے آگے پھر منتقل ہو جائیں گے اس کے ورثاء کی طرف، اور مؤنث کا 1 حصہ آگے اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اب ان مذکروں اور مؤنثوں کے جو آگے ورثاء ہیں اس کی چند صورتیں بنے گی کہ مذکروں اور مؤنثوں کے حصے ان کے وارثوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ اگر سب ورثاء مذکر ہوں یا سب مؤنث ہوں تو ان کے ابدان پر برابر برابر مال تقسیم کر دیا جائے گا، اور اگر کچھ مذکر ہیں اور کچھ مؤنث ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق جو ہے نا وہ مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ کرام، اس چوتھی اور 5ویں صورت کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر درجے میں ذوی الارحام مساوی ہوں اور ان کی میت سے جو قرابت ہے اس قرابت میں اتحاد ہو، مطلب سب میت کے باپ کی جانب کے رشتہ دار ہوں یا سب میت کی ماں کی جانب کے جو ہے وہ رشتہ دار ہوں، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ جس کے ذریعے سے قرابت ہے اس کے مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی یکسانیت ہو، مطلب درمیان میں جو واسطہ بنے وہ صرف مذکر بنے یا درمیان میں جو واسطہ بنے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مؤنث بنے۔ تو ایسی صورت میں حکم ہم نے یہ پڑھا کہ اگر ذوی الارحام کی دوسری قسم کہ جن میں مال بانٹا جائے گا اگر وہ سارے مذکر ہوں یا سارے مؤنث ہوں تو مال ان کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا جائے گا، اور اگر کچھ مذکر ہوں کچھ مؤنث ہوں تو مذکر کو 2 حصے اور مؤنث کو 1 حصہ دیا جائے گا، اور اگر جس کے ذریعے سے قرابت تھی اس کے مذکر اور مؤنث ہونے میں یکسانیت نہ ہو بلکہ اختلاف پایا جائے، بعض ذوی الارحام دوسری قسم کے ایسے واسطے سے میت پر منسوب ہو رہے ہیں کہ وہ واسطہ مذکر ہے، اور بعض ذوی الارحام ایسے واسطے سے میت پر منسوب ہو رہے ہیں کہ وہ واسطہ جو ہے نا وہ مؤنث ہے، تو واسطے کے اندر مذکر اور مؤنث ہونے میں اختلاف ہو گیا، یکسانیت نہ پائی جائے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ سب سے پہلی جگہ جہاں پر اختلاف ہوا تھا وہاں مذکر کو 2 حصے دے دیے جائیں گے اور مؤنث کو 1 حصہ دے دیا جائے گا، پھر مذکر کے 2 حصے آگے جو ورثاء ہیں ذوی الارحام کی دوسری قسم کے ان کی طرف منتقل ہو جائیں گے، اور مؤنث کا 1 حصہ آگے جو ورثاء ہیں جو میت کی طرف اس واسطے کے ذریعے سے منسوب ہو رہے ہیں یہ مؤنث کا 1 حصہ ان کی طرف جو نا وہ منتقل ہو جائے گا، تو مذکر کو 2 حصے سب سے پہلی جگہ جہاں پر اختلاف ہوا۔ عزیز طلبہ کرام، اس جگہ کو آپ نے فوکس کرنا ہے کہ جہاں پر سب سے پہلے اختلاف ہوا ہے مذکر اور مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں پر مذکر کو 2 حصے ملیں گے، اور یہی 2 حصے پھر آگے کی طرف آگے ورثاء کی طرف منتقل ہو جائیں گے، اور مؤنث کا جو 1 حصہ ہے وہ آگے مؤنث کے ورثاء کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا، اور اس کی تفصیل بھی ہم نے یہ پڑھی کہ اگر آگے والے ورثاء سارے مذکر ہوں تو مال سب میں برابر برابر، سارے ورثاء آگے والے مؤنث ہوں تو مال پھر بھی برابر برابر، کچھ ورثاء مذکر ہوں کچھ مؤنث ہوں تو اس صورت میں مذکر کو 2 حصے اور مؤنث کو 1 حصہ دیا جائے گا، لیکن پہلی جگہ جہاں پر اختلاف ہوا وہاں کے 2 حصے ہی آگے تقسیم ہونے، اور پہلی جگہ جہاں اختلاف ہوا وہاں مؤنث کا 1 حصہ ہی آگے جو ہے وہ منتقل ہونا ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، یہ تھی اس کی تشریح۔
اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ درس جو ہے وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے درس کے اندر ہم اس چوتھی اور پانچویں سورت کی مثالوں کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔